نانا کا نام چاند محمد تھا۔ سب انہیں چاند میاں بلاتے تھے۔ وہ ایک زمیندار کے منشی تھے۔ میٹرک پاس تھے اور جب میٹرک کے طالب علم تھے تبھی سے زمیندار سعد خان صاحب کے والد کے پاس ملازم تھے۔ تب سعد بھی شہر میں گریجویشن کر رہے تھے۔ ان کی گریجویشن مکمل کرنے سے قبل ہی ان کے والد نے ان کی شادی اپنے بڑے بھائی کی بیٹی سے کر دی تھی اور جب انہوں نے BA کیا تو وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد بڑے زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سعد اکلوتے تھے۔ اپنے والد کے تمام اثاثے اور زمینداری انہیں وراثت میں مل گئی۔ سعد صاحب بہت اچھے اخلاق کے اور خدا ترس زمیندار تھے۔ چاند میاں ان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کئی بار بہت مشکل حالات میں اس غریب منشی کی مدد کی تھی۔ تبھی وہ اپنے محسن کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ ان کی شادی خالہ زاد سے ہوئی تھی اور اس شادی کے اخراجات بھی سعد صاحب کے والد نے اٹھائے تھے۔ چاند میاں کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس بچے کے بعد 2 لڑکے ہوئے مگر اوائل عمر میں وفات پا گئے۔ بعد میں اولاد نہ ہوئی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے حوریہ رکھا تھا۔ کہتے تھے کہ میری بیٹی حور جیسی خوبصورت ہے۔ تب ان کی بیوی ہنس کر کہتی، کیا تم نے کبھی کسی حور کو دیکھا ہے جو بیٹی کو حور بلائے؟ یہ جیسی بھی ہے میرے لیے تو حور ہی ہے، وہ جواب دیتے تھے۔ سارا دن چاند میاں سعد صاحب کے ڈیرے پر ہوتے اور حوریہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں اکیلے ہی کھیل کود کر جوان ہو گئی۔ ماں اسے گھر سے باہر کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ حور نے اپنے گھر کے دہلیز سے کبھی کبھار ہی قدم باہر نکالا ہوگا، وہ بھی جب کبھی اس کی ماں اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا ان کے ہاں شادی یا غمی کے موقع پر جاتی تو بیٹی کو ساتھ لے جاتی۔ حور کو اس خاتون نے کبھی زمیندار کے گھر بھیجا نہ خود وہاں جاتی تھی۔ وہ گھر میں گاؤں کی بچیوں کو کلام پاک پڑھاتی تھی۔ بچیاں آتی تو حور خوش ہو جاتی اور ان کے ساتھ کبھی کبھار کھیلنے کی کوشش کرتی۔ چاند میاں کی بیوی پابند صوم صلات تھی۔ کم سنی سے ہی اپنی بچی کو خود قرآن مجید پڑھایا اور نماز بھی سکھائی۔ حور 5 وقت نماز کی پابندی کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا۔ اس کا پاکیزہ چہرہ چاند کی طرح دھکتا تھا۔ حور کو کبھی زمانے کی ہوا نہ لگی، نہ ہی اس نے کبھی اپنی ماں سے گھر سے باہر یا ارد گرد جانے کی ضد کی۔ چاند میاں کی عادت تھی کہ سارا دن سعد صاحب کی طرف رہتے، اس کے بچوں کو اٹھاتے، گھماتے پھراتے، اسکول لاتے لے جاتے، مگر انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کو اسکول بھی داخل نہ کرایا۔ بے شک وہ اسے پیار کرتے تھے مگر اس کے لاٹ اٹھانے کا وقت انہیں کم ہی ملتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور چاند میاں کی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ بہت حسین نکلی تھی۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت اور سلیقہ مند بھی تھی۔ سارے گاؤں میں اس بچی کی تعریف ہوتی تھی۔ ماں کو حور کی شادی کی فکر تھی۔ جب وہ 16 برس کی ہوئی تو وہ چاند میاں کے پیچھے پڑ گئیں کہ لڑکی کے ہاتھ پیلے کرنے کی کوشش کرو۔ منشی جی کہتے ہیں کہ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، اتنی جلدی اس کی شادی کی کیوں پڑی ہے؟ چند دن اور ماں باپ کے گھر کا سکون لینے دو اور دعا کرو کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو کر دیں گے شادی بھی۔ میری تو ہر وقت یہی دعا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، ہمیں کسی سے رشتہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بس خدا اس کا نصیب اچھا کرے۔ میاں بیوی میں اکثر ایسی ہی باتیں ہوتی رہتی۔ ایک دن سعد صاحب کہیں شکار پر جا رہے تھے۔ وہ منشی کو ساتھ لے جانے کے لیے خود ان کے گھر آ گئے۔ چاند میاں کے لیے یہ عزت افزائی تھی کہ سعد اللہ خان صاحب خود چل کر ان کے دروازے تک آئے تھے۔ انہوں نے سعد صاحب کو گھر کے اندر بٹھایا، تاہم کچھ محل سے ہو گئے کیونکہ وہ غریب آدمی تھے، کچا سا مکان تھا۔ انہیں اپنے گھر کا کوئی کونا اس کے لائق نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مالک کو وہاں بٹھائے اور ان کی حیثیت کے مطابق خاطر تواضع کرے۔ گھر میں صرف چھاچھ موجود تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، حور 1 گلاس چھاچھ بھر کر مالک کے لیے لیا۔ سعد جان چارپائی پر بیٹھے تھے کیونکہ گھر میں کرسی نہیں تھی۔ حور چھاچھ لے کر آئی اور ان کو دینے کے لیے گلاس آگے بڑھایا۔ لڑکی کے چاند سے چہرے پر نظر پڑتے ہی خان صاحب جیسے پلک جھپکنا بھول گئے۔ آخر چاند میاں نے خود اٹھا کر گلاس بیٹی سے لے کر خان صاحب کو تھما دیا۔ وہ چونک گئے اور ان کا دل رکھنے کے لیے چھاچھ پی لی اور بولے، چاند میاں تمہاری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں کیا؟ اسی فکر میں ہوں، جب اچھا رشتہ ملے تو یہ فرض ادا کر دوں گا۔
منشی جی نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر چلو، دیر ہو رہی ہے، شکار کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ فوراً منشی جی کو ساتھ لے کر ان کے گھر سے نکل گئے۔ جب چاند میاں گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر سکون و مسرت کے ملے جلے آثار تھے۔ بیوی نے پوچھا، کس بات کی خوشی ہے کہ چہرہ شادمان رکھا ہوا ہے؟ وہ بولے، میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں اور تم اس کو خوشی بتا رہے ہو۔ حیرت کی بات کیا ہے؟ سعد اللہ خان صاحب نے حور کا رشتہ مانگا ہے۔ کیا اپنے بیٹے کے لیے؟ ارے نہیں بھائی، اپنے لیے۔ وہ ہماری بیٹی سے عقد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کی بیوی ایک دم سنسنی میں آ گئی اور کہنے لگی، تو میاں یہ خوشی کی بات تو نہیں ہے، الٹا پریشانی کی بات ہے۔ اتنی کم عمر بچی اور عقد کی آرزو! دوسری بیوی بننا کمسن بچیوں کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ ابھی ہماری حوریہ کی عمر کیا ہے اور صاحب کی عمر دیکھو، آسمان کا فرق ہے۔ چاند میاں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کیونکہ وہ تو روز اول سے سعد صاحب کے فریفتہ اور گرویدہ تھے۔ انہیں ان کی عمر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیوی نے یہ حقیقت بھی بتائی کہ سعد اللہ خان کی بیوی ان کی تایا ذات اور بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ ان کے پیچھے پورا خاندان ہے اور ان کے بچے بھی جوان ہونے کے قریب ہیں۔ میری بیٹی کی وہاں کیا حیثیت ہوگی؟ چاند میاں بولے، زمیندار صاحب وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے۔ انہوں نے ہماری حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ شوہر کے آگے بحث نہیں ہو سکتی تھی۔ دل معموم ہو کر خاموش ہو گئیں، کیونکہ اس وقت یہ بات سمجھانے کا موقع نہیں تھا۔ کسی اور وقت کوشش کریں گے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ نہ چاہتے ہوئے چاند میاں اور ان کی بیوی نے اپنا گھر، گاؤں اور اپنے لوگ چھوڑ دیے، کیونکہ یہی صاحب کا حکم تھا۔ حور پر پڑنے والی ایک نظر نے فی الحال تو ان لوگوں کو دربدر کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد خان صاحب کے کچھ خاص دوستوں کی موجودگی میں منشی جی کی بیٹی کا نکاح زمیندار احمد اللہ سعد سے ہو گیا۔ لڑکی کی ماں تمام دن روتی رہی۔ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی دیکھنے کا بڑا ارمان تھا، مگر حالات نے مجبور کر دیا کہ چاند میاں بیٹی کی شادی ایسے ہی کریں۔ خود حور بھی اس طرح کی شادی پر پریشان تھی۔ اس نے گاؤں میں کئی شادیاں دیکھی تھیں۔ چاند میاں نے سعد صاحب کی خواہش پر اپنی بیٹی کی خواب قربان کر دیے۔ حور بالکل خوش نہ تھی۔ ایک تو عمر کا فرق تھا، اگرچہ زندگی کے تمام آسائشیں شوہر نے مہیا کی تھیں، لیکن حور کا دل اپنے شوہر سے کیسے لگتا جب وہ ہفتے میں 2 دن اور کبھی کبھی تو صرف 1 دن کے لیے آتے تھے۔ اب چاند میاں بھی پریشان رہنے لگے۔ وہ اب تک گاؤں واپس نہیں گئے تھے۔ کیا وہ اب کبھی بھی اپنے لوگوں میں گاؤں میں واپس نہیں جا سکتے تھے؟ ہاں، پہلی اولاد نے جنم لیا تب حوریہ کے ہاں ماں خوش ہو گئی کیونکہ بچے کی پرورش میں مصروف ہو گئی تھیں۔ آبدہ کی پیدائش پر سعد خان نے خوشی کا اظہار کیا تو حور کی والدہ نے بیٹی کو سمجھایا کہ زمیندار لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، مگر اپنی بچیوں کی عزت و تحفظ کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ زمیندار خان صاحب نے بچی کی پیدائش پر اخراجات میں کمی نہ آنے دی، بلکہ اور زیادہ روپیہ پیسہ دینے لگے۔ وہ ویسے ہی اپنے دوسری بیوی سے ملنے آتے رہے جیسے پہلے آتے تھے۔ آبدہ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حور کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اس کے بعد ان کے ہاں تیسری بچی پیدا ہوئی اور وہ تیسری بیٹی میں خود تھی۔ سعد اللہ خان ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ ہمارے والد ہیں، جو ہمارے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہوئی تھی وہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ہم 3 اور ہمارے 4 سوتیلے بھائی بہن، گویا والد صاحب کے 7 اولادیں ہو گئیں۔ تاہم سوتیلے بھائی بہن ہمارے وجود سے ابھی تک لا علم تھے، مگر ایسی باتیں کب تک چھپی رہتی ہیں۔ ادھر ہمارے نانا چاند میاں بیرون تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ والد تو کبھی کبھار آتے تھے۔ ایک دن ان کی ملاقات گاؤں کے ایک شخص سے ہوئی۔ میرا بھائی بھی ساتھ تھا۔ اس شخص نے پوچھا، یہ کون ہے؟ نانا بولے، یہ میرا نواسا ہے۔ وہ شخص بولا، تم نے کب اور کس سے بیٹی کی شادی کی اور برادری کو بھی آگاہ نہیں کیا؟ چاند میاں سادہ دل تھے، کہہ بیٹھے، بس میاں مجبوری تھی، اچھا رشتہ مل گیا تو شادی کر دی۔ برادری کو بتاتا تو رکاوٹ ڈالتے کہ غیروں میں رشتہ نہیں کرنا۔ انہوں نے اس شخص کو وہ سب کچھ بتا دیا جو بتانا نہیں تھا۔ یہی زمیندار صاحب یعنی ہمارے والد کا حکم تھا، جس کی نانا خود پاسداری نہ کر سکے، لیکن اس آدمی سے تاکید کر دی کہ تم اسے اپنا سمجھ کر سب کچھ بتا دیا، تم آگے کسی کو نہ بتانا اور اپنے دل میں یہ راز دفن کر لینا۔ جو اپنا راز نہ رکھ سکے، دوسرا کوئی کیوں کر اس کی پاسداری کرے گا؟ بس یہ بات سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خبر والد کے سسرالیوں تک پہنچ گئی۔ ان کی پہلی بیوی کے بھائی وغیرہ بابا جان کے سر ہو گئے کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے۔
اب انہیں بتانا پڑا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور دوسری زوجہ سے 3 بچے بھی ہیں۔ اس اقرار پر چاند میاں کی بیوی یعنی ہماری نانی بہت خوش ہوئی کہ چلو سب کو علم ہو گیا، اب ہماری بیٹی اور اس کی اولاد بھی حویلی میں قدم رکھنے کے حقدار ہوں گے۔ مگر یہ ایک خواب تھا۔ پہلے تو خاندان والوں نے والد صاحب پر دباؤ ڈالا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دیں کیونکہ یہ لڑکی خاندانی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پہلی بیوی اور بچوں کے نام سارے جائیداد لکھ دیں۔ والد صاحب نے خاندان کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ یوں ہم لوگ اپنے جائز حق سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ والد کا خیال تھا کہ وہ پہلے ایسا کریں گے، بعد میں جو کچھ اپنے نام پر رہنے دیا ہے وہ جس کا علم ان کے خاندان والوں کو نہیں ہے وہ اثاثے دوسری بیوی اور ان کے بچوں کے نام کر دیں گے۔ مگر وہ اب جو ان اولاد کے سامنے ہیں بے بس ہو گئے تھے، اس کے لیے ہماری طرف بہت کم آتے تھے۔ ہم ان کی صورت دیکھنے کو ترس جاتے مگر اب بھی انہوں نے ہمارے خراجات میں کمی آنے نہیں دی تھی۔ ہماری نانی نانا سے کہتے تھے کہ اسی دن سے ڈرتی تھی، ابھی دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے۔ خدا ساتھ کو سلامت رکھے، اگر وہ نہ رہا تو یہ زمین بھی ہم پر تنگ ہو جائے گی۔ اگر یہ مکان حوریہ کے نام نہ ہوتا تو ہم کب کے دربدر ہو چکے ہوتے۔ ان کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑے ہوتے گئے۔ باجی عابدہ نے میٹرک پاس کر لیا۔ انہیں نوکری کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ والد اثر رسوخ والے آدمی تھے۔ انہوں نے بہت اصرار کے بعد اسکول میں ٹیچر بننے کی اجازت لی اور سرکاری نوکری لگوائی۔ یہ بھی امی جان کی کوئی نیکی کام آئی کہ والد صاحب باجی کی ملازمت پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ نوکری بھی خود لگوا کر دی۔ تاہم اپنی زندگی میں ہی باجی کی شادی بھی ایک اچھے اور خوشحال گھرانے میں کروا دی۔ وہ صاحب حیثیت لوگ تھے۔ باجی بہت خوش تھی۔ میرا بھائی خیر خان اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ ماں سے اپنی حیثیت کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے دوسرے بھائی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ وہ والد سے جھگڑا کرتا رہتا۔ وہ آتے تو ادھر ادھر ہو جاتا، ان سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت ناراض اور اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو شخص ہمیں نام اور تحفظ نہیں دے سکتا وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں۔ اس نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی اور آخرکار وطن چھوڑ گیا۔ امی بہت روتی لیکن کوئی توقیر کو نہیں روک سکا۔ اب میں اور بوڑھا نانا باقی رہ گئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ظلمت کے یہ دن ختم ہو جائیں گے اور خوشیوں کے سحر طلوع ہوں گے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ آنے والے دنوں نے مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سر پر توڑے کہ جینے کی آرزو بھی نہ رہی۔ وقت نے ہم سے ہمارے بڑے سہارے نانا اور پھر نانا اور نانی چھین لی۔ امی اکیلی رہ گئی۔ جب ہم ان سے بات کرتے کہ بابا جان سے اس بات کا ذکر کریں تو وہ صرف تسلی دیتے۔ والد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بچوں کو ان کا حصہ دوں گا مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی۔ ایک دن انہیں شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سوتیلے بھائی جائیداد پر قبضہ کر چکے تھے۔ سگا بھائی سمندر پار چلا گیا، وہاں شادی کر لی اور اپنا حق مانگتا رہا۔ جب ملنے کی امید نہ رہی تو ماں باپ کو ہی چھوڑ دیا۔ باجی عابدہ کے سسرال والوں نے اس امید پر رشتہ جوڑا تھا کہ لڑکی باپ کی جائیداد میں سے خاصی وراثت کی حقدار بنے گی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ سسرال والوں کے دل سے اتر گئیں اور انہوں نے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ سوتن نے باجی اور ان کے بچوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ بالآخر باجی نے ماں کے گھر آ کر پناہ لی۔ شوہر نے میکے جانے کے پاداش میں بیوی بچوں کو طلاق دے دی۔ ہمارے حالات پہلے ہی بہت خراب تھے، تاہم باجی کے لوٹ آنے سے اتنا سکون ملا کہ وہ برسر روزگار تھی اور اب سینئر سرکاری ٹیچر تھے۔ ان کی تنخواہ سے ہماری بھی دال روٹی چلنے لگی۔ ایک دن والدہ بہت اداس بیٹھی بیٹے کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دیکھا تو سامنے توقیر بھائی کھڑے تھے۔ ماں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور خوب روئیں۔ بھائی نے تسلی دی کہ غیر ملک جا کر پھر جلدی نہیں آ سکتے ورنہ دوسری بار ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں میں نکما نہیں رہا ماں، پہلے خود کا پیٹ پالنے کو جدوجہد کی، پھر شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، اب ذرا سا سکون ملا ہے تو آپ لوگوں سے ملنے آ گیا ہوں۔ بھائی نے ہمارے حالات دیکھے تو واپس جا کر کچھ رقم بیچنے لگے جس سے ہماری تعلیم کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ FA کے بعد میں نے نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ لے لیا۔ گرچہ یہ ہماری خاندانی روایات کے خلاف تھا لیکن ہم خاندان میں شامل خلاف تھے ہی کب۔ مسلسل حادثات نے امی کو بہت کمزور کر دیا، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں باجی کی ملاقات سلطان نامی شخص سے ہوئی۔ وہ شادی شدہ تھا مگر اس کی اولاد نہیں تھی۔ بیوی گاؤں میں رہتی تھی اور وہ خود محکمہ تعلیم میں ہونے کی وجہ سے شہر میں رہائش پذیر تھے۔ والدہ سے اس نے میری بہن کا ہاتھ طلب کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امی نے میری دوسری بہن زاہدہ کی شادی اس شخص سے کر دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے ہمارے ہی گھر میں رہنے لگا۔
میری ٹریننگ مکمل ہو گئی تو عابدہ باجی نے کسی سے کہہ کر سن کر میرا تبادلہ اسی شہر کے سرکاری اسپتال میں کروا دیا جہاں امی کا گھر تھا۔ اب مجھے اپنی ماں کی خدمت کا موقع مل گیا جن کو کینسر کی موذی مرض نے آ لیا تھا۔ باجی اپنے جاب اور بچوں میں مصروف رہتی تھی۔ زاہدہ باجی گھر سنبھالتی تھی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں سے نواز دیا، لیکن تیسرے بچے کی پیدائش پر زچہ و بچہ دونوں نہ بچ سکے۔ اس صدمے نے ماں کو جیتے جی مار ڈالا۔ بالآخر وہ بھی اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب باجی، عابدہ اور سلطان اس گھر کے سربراہ رہ گئے۔ زاہدہ باجی کے دونوں بچوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں جاب بھی کرتی تھی۔ میں اکثر رات کی ڈیوٹی لگواتی تاکہ باجی کے اسکول سے آنے تک گھر اور بچوں کو سنبھال سکوں۔ اس وجہ سے میری صحت متاثر رہنے لگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان زاہدہ باجی کے انتقال کے بعد ہمارے گھر سے چلا جاتا، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے نہ گیا، اور نہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بچے سونپے، کیونکہ اس کی نظریں مجھ پر لگی تھیں۔ عابدہ باجی کے بچے کالج جانے کے لائق ہو گئے تو وہ انہیں اچھے کالج میں پڑھانے کی خاطر لاہور شفٹ ہو گئی، اور انہوں نے تبادلہ بھی وہاں کروا لیا۔ اب گھر میں سلطان، میں اور ان کے بچے رہ گئے۔ بہنوئی کے ساتھ تنہا رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا، جبکہ ان کے بچے مجھے ماں جیسا سمجھتے تھے۔ وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ وہ اسکول سے آتے تو سلطان آفس سے گھر آ جاتا، میرے آنے تک ان کی وہیں دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ ایسی مجبوری بن گئی کہ آخر ایک دن اس نے ہاتھ جوڑ کر بچوں کی خاطر مجھ سے شادی کی درخواست کر دی۔ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دوسری راہ بھی سمجھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا کوئی رشتہ نہ آیا تھا، کوئی آیا بھی تو کبھی باجی اور کبھی بہنوئی کو پسند نہ آیا۔ کاش میرے والد دوسری شادی کرتے وقت یہ سوچ لیتے کہ دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج سلطان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بار ماں بنایا، مگر میرے بچے 4 دن کی زندگی لے کر چلے گئے۔ سلطان کے بچے مجھے ماں کہتے ہیں تو میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔